اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ یہ تعلق ہمیں اس طرح قائم رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں بلکہ دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، دوسروں کی جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو اپنے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج اگر اس کے عیوب آپ کے سامنے آئے ہیں تو کل آپ کے اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ ستر ڈالیں گے، پردہ ڈالیں گے ان کے عیوب پر تو کل وہ ڈالے گا۔ انتقام کیا ہے؟ انتقام تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو بے عزت کیا جائے تو وہ ٹو میں لگ جاتا ہے کہ کہیں مجھے بھی موقع ملے کہ میں اس کو بے عزت کروں۔ لیکن آپ میں سب اگر ہم اس رویے پر آ جائیں کہ ہم نے لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں بلکہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ہر شخص ہماری عزت کی حفاظت میں بھی لگ جائے گا۔ پھر ہم اپنے آپ کو تو بہت ہی اعلیٰ نام رکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ہم ایسا جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، تو یاد رکھیے کہ یہ عزت تکریم کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے میں سے ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بوڑھے کی عزت کر رہے ہیں تو آپ کسی بوڑھے کی عزت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ عزت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کو کیا ضرورت ہے اس کی کوئی عزت کرے یا اس کی کوئی عزت نہ کرے، اس کی شان میں تو کبھی بھی سر منہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو عزتوں کو تقسیم کرنے والا ہے، وہ تو عزتوں کا خالق ہے، اس نے تو عزتیں بنائی ہیں۔ جو عزتوں کا مالک ہے اسے کون بے عزت کر سکتا ہے معاذ اللہ؟ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ خدائے بزرگ برتر کی وہ عزت کر رہا ہے۔ کوئی حافظ قرآن غالی نہ ہو، جافی نہ ہو، اس کی عزت کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سلطان ذی مقصد کی عزت کرتا ہے، عدل والے سلطان کی، بادشاہ کی اور حکمران کی عزت کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ زندگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ وابستہ رہنا چاہیے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارے معاشرے کی صدیوں سے بنی ہوئی جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان ٹریڈیشنز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عزت و تکریم بانٹیں لوگوں کے درمیان، پیار اور محبت بانٹیں لوگوں کے درمیان، نفرتوں کو مٹائیں اور محبتوں کے الاؤ ہر جگہ پر جلائیں، تاکہ یہ معاشرہ جو بے شمار مسائل کا شکار ہے، جو ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں، جو ہمارے حکمرانوں کے، جو ہمارے سیاستدانوں کے، جو ہمارے اداروں کے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے جو ہمارے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کو اگر ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو باہمی محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں، باہمی تعاون کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی والہانہ محبت کا طریقہ اختیار کر کے ہم اس زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں۔